بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 6 کا خلاصہ۔ تو پارہ نمبر 5 کے آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایمان والوں کو جو ہے حکم دیا کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو، اپنا عقیدہ ٹھیک کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو پارہ نمبر 6 کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بری باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ہاں، اگر کوئی ظالم ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر کیا کہ یہود نے جو ہے سازش کی تھی اور ایک چال چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس واقعے کو تفصیلاً اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 6 میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نصارہ کا عقیدہ بیان فرمایا کہ نصارہ کا جو عقیدہ تھا کہ خدا ایک نہیں، خدا تین ہے، یعنی تین میں سے ایک ہے، روح القدس بھی خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں اور اللہ بھی خدا ہے۔ تو اس کی جو ہے اللہ رب العزت نے تردید کی۔ اور جس طرح سورۃ النساء کے آخر میں عورتوں کے معاملے کی اللہ رب العزت نے رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، پوری سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے مسائل کو بیان کیا، مختلف قسم کے معاملات، اور آخر میں بھی اللہ رب العزت نے عورتوں کے معاملے میں رعایت اور ورثاء کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ دسترخوان کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اور خصوصیت اس سورت کی یہ ہے کہ اس سورت کے اندر آیت تکمیل دین بھی ہے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اصول بیان فرما دیے کہ اللہ رب العزت کا جو دین ہے وہ یا تو قرآن پاک کے اندر تمام جو ہے وہ اصول و ضوابط اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، یا جو احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے مختلف قسم کے مضامین کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے جو اصول اور ضوابط جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کیے، اور ان کی جو تشریحات ہیں، تفاصیل ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے مجتہدین اور فقہاء کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جنہوں نے جو ہے ان سے مسائل اخذ کر کے ہم تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اوفوا بالعقود، کہ وعدوں کا ذکر کیا کہ اپنے جو وعدے ہیں ہر قسم کے معاملات میں ان کو پورا کرنا چاہیے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کی مختلف چیزوں کی حرمت کا بیان کیا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، مردار کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، والدم، اور خون کو حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام کیا ہے، اور وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبیحہ ہوتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اس طرح کی مختلف چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس پر سورۃ مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیمم کا حکم بھی دیا ہے کہ اگر پانی کوئی نہیں پاتا تو اس کو تیمم کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کی جو غلط عقائد تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں جانا کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تمہیں اللہ رب العزت عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو یہود و نصارہ کو پھر جو ہے ایمان کی دعوت بھی دی کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو اور اللہ کو ایک مانو، اور جو جیسے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارو، تبھی تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فلسطین داخل ہونے کا حکم دیا تھا کہ جہاد کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور جواب دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جو ہے جا کر لڑیں، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ
اس صورت مبارکہ کے اندر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے جو قتل کا واقعہ ہوا حابیل اور قابیل کا، قابیل نے جو ہے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا تفصیلاً اس صورت مبارکہ کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی جو حدود ہیں، سزائیں ہیں، چوری کی سزا ہے، ڈاکے کی سزا ہے، اور باغی کی سزا ہے، اور ان جو ہے نا وہ سزاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے جب واقعات آ جائیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً مِّمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ۔ تو ان تمام جو ہے آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیلاً جو ہے ان سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ جرائم کا خاتمہ ہے، کہ اگر ان سزاؤں پر حقیقی طور پر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً جو ہے وہ جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولھم منکم فانہ منہم، اگر تم میں سے بھی کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، کل بھی دوستی رکھے گا، ان کو اپنا دوست بنائے گا، بھائی بنائے گا، تو یہ تم بھی جو ہے انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اس صورت مبارکہ کے اندر مختلف قسم کے معاملات اور بیان فرمائے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام قسم کے معاملات، عبادات اور معاشرت کے مسائل، اخلاق کے مسائل، اور تمام پورا دین جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی اگر تم اطاعت نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو اللہ کو فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم عبادت نہیں کرو گے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ رب العزت تمہارے بدلے میں ایسی قوم لائیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جو ہے اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے جو دین ہے اسلام اس کی جو ہے نا اس پہ جو ہے کامل جو ہے طریقے سے 100% جو ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ آخر میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں، اور یہود و نصارہ میں سے بھی جو ہے جو سب سے زیادہ خطرناک تمہارے لیے ہیں وہ یہود ہیں، لہٰذا یہود سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم بھی یہود و نصارہ بن جاؤ، تم بھی انہی کا دین اختیار کر لو، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے راضی ہوں، لیکن جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو تو ایسا نہ سمجھو جو ہے نا کہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہٰذا وہ تمہارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو ان سے جو ہے بچنے کی کوشش کرو، ان سے بچو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔